وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مبارک دین نازل کیا جو ہر لمحہ میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہترین، قابل عزت، قابل احترام، قابل توجہ اگر کوئی مخلوق ہے تو ہم انسانوں کی مخلوق ہے، اور ہم انسان ہیں۔ اور انسان کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو، ایک دوسرے سے وہ قریب ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرت پسند ہوتا ہے، وہ تنہائی کو عموماً پسند نہیں کرتا، وہ عموماً لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ انسانی مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، وہ دوسروں سے اثر انداز ہوتا ہے، وہ دوسروں سے قریب ہوتا ہے، اور انسان کے اندر پائے جانے والے جو جذبات ہیں، جو فیلنگز ہیں، ان جذبات اور فیلنگ کو جب تک دوسروں میں شیئر نہ کریں، دوسروں میں بیان نہ کریں، تب تک اللہ تعالیٰ نے جس دل کو اس انسانی مخلوق میں پیدا کیا اس دل کو قرار نہیں ملتا۔ تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے گا کہ اس کائنات کی ایک سچی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحبت سے جوڑا ہے۔ بغیر صحبت اور دوستی کے زندگی گزارنے کا مزہ نہیں۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے، سلام علی الدنیا اذا لم یکن بہا صدیق صدوق صادق الوعد منصفا۔ اس دنیا کو ہم خیر آباد کہتے ہیں جس دنیا میں دوستی اور صحبت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ زندگی کے لطف کو بڑھانے والی یہ دوستی ہوا کرتی ہے، زندگی کو مزین کرنے والی یہ دوستی ہوا کرتی ہے۔ تاریخ انسانی آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے کے ساتھ، بہتوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ بچوں کے اپنے دوست ہوا کرتے ہیں، جوانوں کے اپنے دوست ہوا کرتے ہیں، معمر اور بوڑھے لوگوں کے اپنے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں، انسان بظاہر اپنے گھر والوں سے قریب سہی، انسان بظاہر اپنے گھر والوں سے قریب سہی، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ اپنے دوستوں کو آگے آگے اور پیش پیش رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ماں باپ اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں اس کو۔ ماں باپ کی طرف سے اگر بچوں کو بلاوا آئے، جواب دینے میں بچے سوچتے ہیں اور بہت بعد جواب دیتے۔ دوست کا کال آیا، فوراً دل امن پڑتا ہے۔ کھا رہے ہیں، کھانا آپ نے چھوڑ دیا۔ اہم کام میں ہے، کام کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے دل میں یہ فطری جذبہ رکھا ہے کہ انسان اپنوں سے زیادہ دوست سے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ دوست کبھی وفادار ہو، یہ دوست کبھی بے وفا ہو، یہ دوست کبھی امانت دار ہو، یہ دوست کبھی خیانت کرنے والا ہو، یہ دوست کبھی دیندار ہو، یہ دوست کبھی بددین اور بے دین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی فطرت اور جذبے سے جوڑا ہے دوستو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا، میرے اور آپ کی زندگی میں اس دوستی کا سبحان اللہ کس قدر بڑا گہرا تعلق ہے۔ پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھیے گا آپ۔ دوستی ایسی جو کبھی آپ کو صف اول کا پابند بنا سکتی ہے، اور کبھی دوستی ایسی آپ کو مسجد سے بہت دور لے جا سکتی ہے۔ دوستی ایسی جو آپ کے بگڑے دل کو سنوار سکتی ہے، اور دوستی ایسی جو آپ کے آباد دل کو بگاڑ سکتی ہے۔ دوستی ایسی جو آپ کے بنے بنائے ذہن کو
بگاڑ سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے. اور دوستی میں اللہ نے وہ قوت، وہ لچک اور وہ کشش، وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اسی دوستی سے بگڑے ہوئے ذہن کو آپ بنا بھی سکتے ہیں. آپ اللہ نے دوستی میں یہ قوت رکھی ہے دوستو. اسی لیے زندگی میں سب سے زیادہ اپنی دوستی پہ آپ نظر رکھنا. آپ ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، جمعہ کے خطبوں میں ہم بیٹھتے ہیں، دینی پروگرام میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ سچی حقیقت ہے دوستو. بیٹھتے ہوئے دل کی کیفیت بدلتی ہے. ایک گنہگار بندہ اس ارادے سے اٹھتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے باز آ جاؤں. حرام میں مبتلا انسان اس ارادے سے اٹھتا ہے اور حرام سے توبہ کر لے گا. فحاشی بے حیائی میں مصروف انسان اس ارادے سے اٹھتا ہے میں پاک دامنی کا راستہ اختیار کر لوں گا. یہاں سے جب باہر نکلتے نا، یہ برے دوست ہماری وہ پوری اچھی سوچ کو زمین کے نیچے دفن کر دیتے. آپ نے محسوس کیا ہوگا، کوئی جذبہ ہوتا ہے آپ کے پاس، چلیے ہم نے دین کے سلسلے میں آج کچھ اچھی باتیں سنی، اب میں دین کا پابند رہوں گا اور دوسروں کو دین کے مطابق میں دعوت دوں گا. اس جذبے کو کچلنے والے کون ہوتے؟ آپ کے ماں باپ؟ واللہ نہیں. آپ کے بھائی بہن؟ واللہ نہیں. اس جذبے کو کچلنے والے کون؟ اس جذبے کو آپ کے پیروں تلے زمین میں دفن کرنے والے کون؟ یہ آپ کے دوست ہوا کرتے ہیں. دوستوں کی مجلس دیکھو. یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں، دیکھیے دوستو، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. تربیت کے ماہرین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں اور بارہا علماء سے سنتے ہیں کہ ماحول کا انسانی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے. ماحول کو مربی کہا جاتا ہے، ماحول کو معلم کہا جاتا ہے. ماحول جیسا سوچ ویسی بنتی ہے. ایک ہی اور وہیں پر علماء کہتے ہیں دوستی یہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے، یہ آپ کو بنانے اور بگاڑنے والی چیز ہے. اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہونا پاکیزہ ماحول ہے، اس پاکیزہ ماحول میں رہ کر بھی آپ کا دل جو ہے سنبھل نہیں رہا ہے. اس پاکیزہ ماحول میں رہ کر بھی آپ کے اخلاق پاکیزہ نہیں ہیں. اس پاکیزہ ماحول میں رہ کر بھی آپ کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس پاکیزہ ماحول میں آپ کا برا دوست ہے. جو برا دوست اس ماحول کا اثر قبول کرنے نہیں دیتا. جب دونوں میں کشمکش ہو، جب دونوں میں ٹکراؤ ہو، ایک ماحول ایک آپ کی صحبت، ماحول آپ کی صحبت، کون اثر انداز ہوتے ہیں، کون غالب آتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے گا اکثر 80 سے 90% آپ کہہ سکتے ہیں ماحول سے زیادہ آپ کے دوست اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے اگر آپ ماحول بنانا بھی چاہیں نا، پہلے دوست کو بنانے کی کوشش کرو. آپ فارسی میں کہا جاتا ہے صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. اگر آپ کی اچھوں سے دوستی ہونا، یہ اچھی دوستی آپ کو اچھا بنائے گی. اگر آپ کی دوستی بروں سے ہونا، یہ بری دوستی آپ کو برا بنائے گی. آپ برے کیوں؟ بری دوستی ہے آپ کے سرکل میں. آپ اچھے کیوں؟ آپ کے اندر اچھائی کیوں نظر آتی ہے؟ اس اچھائی کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں، اس اچھائی کو سبحان اللہ آگے بڑھانے والے ہیں جو آپ کے دوست کی شکل میں ہیں. اور کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی بری دوستی کو لے کر فکر مند ہیں. واللہ دوستو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. یہ آج ماں باپ بچپن سے پالتے، کیوں پالتے جانتے ہیں آپ؟ تاکہ آپ بڑے ہو کر ماں باپ کا سر اونچا رکھیں، آپ خاندان کی عزت کو باقی رکھیں، آپ کچھ کر گزرنے والے بنے آپ، اور آپ کو دیکھ کر ماں اور باپ کے دل کو ٹھنڈک ملے، ان کے جگر کو سبحان اللہ ٹھنڈک ملے. اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کی ہر سبحان اللہ تکلیف کو خوشی بخوشی برداشت کرتے. اور یہی بچے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے، کیا کچھ ان کے اندر برائیوں کی انگڑائیاں جنم لیتی ہیں. اللہ کی پناہ، بہت اچھے تھے، گھر کا ماحول بڑا پاکیزہ ہے،
کبھی بعض ایسے نوجوانوں کے سلسلے میں باتیں سامنے آتی ہیں واللہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ارے اس خاندان کا بچہ, ارے اس گھرانے کا بچہ. تو آخر کار اس پاکیزہ خاندان کے بچے کو بگاڑا کس نے؟ اس کی بری دوستی نے دوستو, اس کی بری دوستی نے دوستو. اسے ذہن میں رکھیے آپ. اسی لیے اسکول میں ہیں آپ, کالج میں ہیں آپ, بازار میں ہیں آپ, کاروبار میں ہیں آپ, اس بات کو نہ بھولیں کہ آپ کی دوستی آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے. آپ کی دوستی آپ کے اخلاق پہ اثر کرتی ہے. آپ کی دوستی آپ کی تنہائی پہ اثر کرتی ہے. آپ کی دوستی آپ کی انفرادی, اجتماعی, سیاسی, معاشی, معاشرتی ساری زندگی اور زندگی کے تمام شعبہ جات پر اثر انداز ہوتی ہے. اسے آپ نے پہچانا ہی نہیں, اور آگے چل کر وہی نوجوان لڑکی ماں باپ یا تو خودکشی کا راستہ لیتے ہیں یا تو پوری زندگی گھٹن میں گزارتے ہیں. جس نوجوان بچی نے غیروں سے تعلق قائم کر کے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا, وہ بچی تو بڑی نیک تھی. جب وہ کالج میں اس نے قدم رکھا, ماں باپ نے ویسی تربیت نہ کی, ماں باپ نے بہت پردے سے پالا, ماں باپ نے اپنی بچی کے ہر نخرے کو برداشت کیا تاکہ بچی اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ ہو. اور یہی اللہ کی بندی, جب بری دوستی اسے ملتی ہے وہاں ایمان اور کفر کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی. دیکھ لیجیے آپ, یہی اللہ کی وہ بندیاں جن کے درمیان ایمان اور کفر کا کوئی فرق نہیں, دینی اور بے دینی کا کوئی فرق نہیں, با اخلاق اور بد اخلاق کا کوئی فرق نہیں, محبت کے دلدل میں پھنس کر اپنے پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتی. سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے, حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں. اسی لیے دوستو دوستی پر نظر رکھو. اگر آپ کی دوستی ایسی نہ, شروعات ہی میں وہاں ختم کیجئے گا آپ, ورنہ اس دوستی کی خاطر سبوں سے لڑ لیتے آپ, ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتے آپ. یہ دوستی کی تباہی کے لیے کافی نہیں ہے, یہ دوستی کی تباہی کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھا, آپ نے خاندان اور گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھا. وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں, سمجھاتے ہیں ارے میرے بیٹے میری بیٹی فلاں سے باز آ جاؤ, وہ تمہارے دین کو بگاڑ رہے ہیں, وہ تمہارے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں. لیکن دوستی کا نشہ ایسا, دوستی کا نشہ ایسا, کوئی فرق نہیں ہوتا دوستو. وہاں پر کون اچھے کون برے کوئی فرق نہیں کر پاتے آپ. ہماری زبان بگڑ جاتی, آنکھیں برباد ہو جاتی, جسم کے اعضاء برباد ہو جاتے, اخلاق تباہ ہو جاتے, تنہائیاں بگڑ جاتی, معاملات خراب ہو جاتے, تعلقات ختم ہو جاتے اسی بری دوستی کی وجہ سے. اور قرآن پڑھ کے دیکھیے گا آپ, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی. اللہ ان 2 آیات میں اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ برے دوست اختیار کرنے والوں غور سے ان 2 آیتوں کو سنو. کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے اور بری دوستی کا برا رزلٹ جب سامنے آئے گا تو اس وقت جانتے ہیں انسان کیا کہے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, یہ ظلم کرنے والا, سیاہ کاری میں مبتلا ہونے والا گنہگار بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, کاٹ کر کھائے گا, مارے غم اور افسوس کے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں چباتے ہوئے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, رسول کے راستے پر چلنے والوں کا راستہ اختیار کیا ہوتا, دیندار لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو حوالے کیا ہوتا, مسجد کو آباد کرنے والوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھا ہوتا,
تو آج یہ برا دن میری زندگی میں نہ آتا، یہ برا رزلٹ مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ اور آگے کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، اے کاش، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ افسوس وہاں کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، افسوس وہاں کرنے سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر اب آپ نے اپنا جائزہ لیا، دوستی کا اگر آپ نے جائزہ لیا، بری دوستی سے آپ نے توبہ کی اور اچھی دوستی کو اگر آپ نے اختیار کیا، آپ کی دنیا بھی محفوظ، آپ کی آخرت بھی محفوظ۔ اور یاد رکھیں، دوستی کا یہ سفر، جو اچھی دوستی کا سفر ہے نا، یہ سبحان اللہ قیامت کے دن بھی باقی اور جاری رہے گا۔ قیامت کے دن دوستی وہاں باقی رہے گی، بروں کی نہیں۔ بروں کی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ حقیقت میں وہ دوست آپ کا بڑا دشمن ہے جو آپ سے دینداری کو چھین لے۔ حقیقت میں وہ دوست آپ کا بڑا دشمن ہے جو آپ کو بے حیائی کے راستے پہ لگائے۔ وہ دوست آپ کا دشمن ہے جو آپ کو ماں باپ کا نافرمان بنا دے۔ وہ دوست آپ کا دشمن ہے جو آپ کو گھر والوں کے حقوق ادا کرنے سے روک دے۔ وہ دوست آپ کا دشمن ہے جو آپ سے آپ کے پاکیزہ اخلاق کو نکال کر آپ کو بے حیائی، فحاشی اور برائی کے راستے پہ لگا دے۔ واللہ یہ دشمن ہیں، انہیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ خلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل قیامت کے دن یہ جو جگری دوست ہوتے ہیں نا، زندگی کا ہر معاملہ دونوں ایک ساتھ نظر آتے تھے دنیا میں، کوئی جو ہے معاملہ ایسا نہیں زندگی کا دونوں ایک دوسرے سے شیئر نہ کیے ہوں۔ جگری دوست اللہ قرآن میں کہتے ہیں، یہ جگری دوست کیا ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں الا المتقین، تو تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگار بندے ہیں نا، ایسے پرہیزگار بندوں کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی۔ اسی لیے دوستو، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اپنی دوستی پہ نظر رکھیں۔ عمر کے جس کسی مرحلے میں ہیں آپ، اگر ایسی دوستی جس کے قریب، ایسا دوست ہے جس کے قریب ہونے سے آپ کو دین یاد آئے، آپ کا ایمان تازہ ہو، اللہ کا گھر آپ کو یاد آئے، نمازیں آپ کو یاد آئے، اخلاق آپ کو یاد آئے، کیریکٹر آپ کا سدھرے، ایسے دوست کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑو آپ۔ یہی آپ کو جنت تک لے جائے گا، یہی دوست آپ کو جنت تک لے جائے گا، جس سے قریب ہونے سے آپ کا دل بچلنے لگے، جس سے قریب ہونے سے آپ کے اخلاق بگڑنے لگیں، جس سے قریب ہونے سے آپ اپنی پہچان کو بھول جائیں، جس سے قریب ہونے سے آپ کے پاکیزہ اخلاق پوری طرح سے تباہ ہو جائیں۔ اللہ کی خاطر اس سے اپنی دوستی کا ہاتھ مت بٹائیے، آپ اس سے ہرگز اپنی دوستی کا ہاتھ مت بٹائیے، جس سے دوستی کر کے آپ کا ایمان آپ سے چلا جائے، آپ کی دینداری آپ سے چلی جائے۔ بڑا مسئلہ ہے دوستو موجودہ زمانے کا یہ۔ مساجد میں علماء، قوم کے رہنما، پاکیزہ سوچ رکھنے والے رہبر، ذمہ داران، نوجوان کچھ چاہتے ہیں معاشرے میں بدلاؤ آئے، انقلاب آئے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب اپنے آپ کو آپ بری دوستی کے حوالے کرتے نا، سب کچھ تباہ ہوتا ہوا۔ اور ہماری دوستی دیکھیے آپ، اللہ رحم کرے موجودہ زمانے میں کچھ ایسے ہمارے پاس اڈے ہیں، اللہ حفاظت کرے، وقت کو برباد کرنے کے اڈے، اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں بیٹھ کر آپ کا دل محفوظ نہیں رہے گا، آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ آج تو ایک فیشن ہے دور حاضر کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تقاضا ہے کہ پہلے چائے پینے میں 5 منٹ لگتے تھے، اب گھنٹے لگ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلیے بیٹھ کر اگر قوم کی فکر کرتے آپ، اپنے دین کی فکر کرتے آپ، اپنے بھائی اور بہنوں کی فکر کرتے، آپ کا بیٹھنا مبارک ہے،
آپ کا وہاں وقت گزارنا مبارک ہے. بازار میں بھی آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے, بازار میں بھی آپ کو دین یاد آ رہا ہے, بازار میں بھی آپ قوم کو لے کر بے چین ہیں. ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنا. لیکن ہوتا کیا ہے بتائیے آپ, 5 نوجوان بیٹھتے ہیں, 2 نوجوانوں کا دل بڑا صحیح سالم رہتا, 3 نوجوان شروع کرتے. کیا شروع کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کوئی اپنی فلمی دنیا بیان کر رہا ہے اور کوئی اپنے غلط تعلقات کو بیان کر رہا ہے. میں نے رات فلاں لڑکی سے ایسی میں نے چیٹنگ کی اور آسانی سے میں نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا. دیکھیے گفتگو کیسے ہو رہی ہے, اور وہاں پاکیزہ ذہن رکھنے والے کا دل بھی مچلنے لگتا ہے. کس نے بگاڑا اسے؟ میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں, صحیح بخاری کی حدیث, غور سے سنیے. توبہ کریں ایسی مجلسوں سے. اگر آپ کا کوئی دوست اگر ایسی باتیں ذکر کرتا ہے, اللہ کی خاطر اپنا درد بیان کرو دوستو, آپ شرمندہ نہیں ہوں گے. آپ اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں. اگر آپ کی زبان سے اگر بھلائی نکلتی ہے وہاں, ارے میرے بھائی اللہ سے توبہ کرو نا, چھوڑ دو یہ غلط تعلقات. اللہ اکبر, وہ اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو ایسی بری مجلس میں بیٹھ کر وہاں پر دینداری اور بھلائی کی روشنی لانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے؟ یاد رکھنا دوستو, یہ حدیث ہمیشہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, کل امتی معافا الا المجاہرین, میری امت کے ہر فرد کو اللہ معاف کر دیں گے, لیکن جو کھلم کھلا غلطی کرتے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے. یہ کھلم کھلا غلطی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا, وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کھلم کھلا برائی کرنے کی مثال یہ ہے, بندہ رات میں کوئی غلطی کرتا ہے, اللہ اس غلطی پہ پردہ ڈالتے ہیں, اور یہ بندہ دوستوں کے درمیان حاضر ہوتا اور کہتا, جس برائی پر اللہ نے پردہ ڈالا اس کے بارے میں کہتا کہ اے فلاں, اے میرے دوست, میں نے رات ایسی حرکت کی. اسی سے ماحول بگڑتا ہے دوستو, اسی سے ماحول تباہ ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, اپنی دوستی پہ نظر رکھو. ماں باپ سے بھی اپیل کروں گا, آپ کے بچے اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو آپ روکنے کی کوشش کیجئے گا, نظر انداز مت کیجئے گا. ابھی تو بچہ ہے یہ مت کہیے گا, یہی بچہ کل کا نوجوان ہے, یہی بچہ کل کا شہسوار ہے. یا تو آپ کا سر اونچا کرے گا یا آپ کی عزت کو مٹی میں ملائے گا. لہذا اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, خود اپنی دوستی کو ہم کھنگالیں, کھنگالنا ہے اپنی دوستی کو. ایسی دوستی اختیار کریں جس سے ہماری شرافت اور بڑھے, جس سے ہمارے اخلاق اور سنورے, جس سے ہماری دینداری اور بڑھے, جس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو. عربی شاعر کہتے ہیں, وَإِذَا صَاحَبْتَ فَاصْحَبْ مَاجِدًا ذَا حَيَاءٍ وَعَفَافٍ وَكَرَمٍ. اگر آپ کو دوستی کرنی ہے, شریف انسان سے دوستی کرو, پاک دامن انسان سے دوستی کرو, سخی انسان سے دوستی کرو, باحیا انسان سے دوستی کرو. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا, المرء علی دین خلیلہ, کہ ایک انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے, اپنے دوست کی روش پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تو لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ دیکھے, جائزہ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. دوست کو دیکھ کر انسان کا اندازہ لگایا جاتا ہے. آپ کی دوستی کیسی, اس کے حساب سے آپ کے اخلاق کو ترازو میں تولا جاتا ہے. رشتے کی بات آتی ہے, دوستی کو دیکھا جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کو کوئی ذمہ داری دینی ہے تو وہاں پر دوستی کو دیکھا جاتا ہے. اسی لیے دوستو اپنی دوستی کو بہتر بنائیے. اور آخر میں یہ بات ہے, غور سے سنیے گا, اگر ہم ہو, ایک فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں. ہم اور آپ کیا کریں جانتے ہیں دوستو,
اگر میری دوستی فلاں اللہ کے بندے سے ہے، میں اپنے بھائی سے کہوں اے میرے بھائی اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ ہونا چاہیے دوستو۔ اس سنت کو ہم نے فراموش کر دیا، بھلا دیا ہم نے۔ آج لوگوں میں غلط محبتیں قائم ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پیار کو جتاتے ہیں، لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکا سے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے اور تباہی ہے۔ اور اصل طریقہ کیا کہ بہن اپنی بہن سے کہے، بھائی اپنے بھائی سے کہے اللہ کی خاطر میں آپ سے دوستی کر رہا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اللہ کی خاطر دوستی ہے شیطان وہاں نہیں آئے گا، گناہ کی سوچ وہاں پیدا نہیں ہوگی، اللہ آپ کی دوستی کی حفاظت کریں گے، اللہ دوست کے دل کی حفاظت کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان چاہیے ہمارے نبی پر، انہوں نے اپنی دوستی کو ظاہر کیا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے یہ معاملہ اپنی دوستی میں لائیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، اگر آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اسے اس کا اظہار کرنا چاہیے، خبر دینا چاہیے وہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی خاطر محبت کریں گے، مشرق اور مغرب کے درمیان بھی اگر میرے اور دوست کے درمیان دوری ہو اللہ وہاں ہم کو جوڑیں گے، اللہ وہاں قریب کریں گے، اور اللہ کہیں گے این المتحابون بجلالی، میری عزت اور جلال کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے عزت و جلال کی قسم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کوئی سایہ نہیں، ایسی صورت میں میری خاطر محبت کرنے والے دوستوں کو اپنا سایہ میں عطا کروں گا۔ لہذا دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے دوستی کا سرکل بہتر بنائیے گا، اپنے دوستی میں دینداری کو لانے کی کوشش کیجئے گا، ایسا دوست انتخاب کیجئے گا جسے دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھے، جس سے قریب ہو کر آپ کے اخلاق بہتر ہوں، اور جس کو دوست بنا کر آپ فخر سے کہیں یہ میرا دوست ہے جو میری دنیا بنا رہا ہے اور آخرت بھی سنوار رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی دوستی نصیب فرمائے، بری دوستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے جو بری دوستی میں جن کی زندگی تباہ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشحالی لے آئے، اللہ انہیں اچھی صحبت نصیب فرمائے، خصوصاً نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، دوستی کو صحیح رخ دینے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، ایسا دوست اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے جس سے ہماری دنیا بھی محفوظ رہے اور ہماری آخرت بھی آباد رہے، ایسے پاکیزہ دوست اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے کینہ کو نکال دے، کپٹ کو نکال دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمانی قوت پیدا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس مجلس میں خاص کر جو مختلف معاملات کو لے کر پریشان ہیں اللہ سبوں کی پریشانی کو دور فرمائے، جو طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ صحت و عافیت سے نوازے، اللہ شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ اس مجلس میں اللہ کے وہ بندے جو دین کے سلسلے میں سچی تڑپ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی تڑپ کو اللہ قبول فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، جو علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علم کے میدان میں اور آگے بڑھائے، پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو اللہ سستی سے بچائے، آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ سکون والی زندگی نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، امن والی زندگی نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔